ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی متعلق باہر ہے تو ہمارے یہاں میت کو رکھا جاتا ہے. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 دن نہیں 2 دن گزر جاتے ہیں اور اس کو دفن کرنے کا نام نہیں لیتے. ابھی ہمارے یہاں قریب میں انتقال ہوا، اس کا لڑکا سعودیہ رہتا، تو دوسرے دن جا کر اس کو میرے خیال سے شام میں دفن کیے گئے. ہرگز شریعت کے اندر جائز نہیں. اور عذر یہ پیش کرتے ہیں تاکہ لڑکا آ جائے اور اس کا چہرہ دیکھ لے. تو کیا آج تک اس نے چہرہ ہی نہیں دیکھا اس کا؟ اب مرنے کے بعد اس کے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عجیب مسئلہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ مستقل ایک رسم ہے کہ میت کو نہلا کر اس کو رکھا جاتا ہے اور باضابطہ لوگ آتے ہیں لائن لگا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اور ان چہرہ دیکھنے والوں میں جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں خواتین بھی ہوتے ہیں. مرد کے لیے تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں جائز ہے، اگرچہ مستقل یہ رسم منانا جائز نہیں ہے کہ میت کو مستقل رکھا جائے اور رکھنے کے بعد لوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں، اس کا چہرہ دیکھیں. بالکل ٹھیک نہیں ہے. ارے میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی رہا ہو، اس کا چہرہ خوبصورت ہو، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہو اور اس گناہ کے نتیجے میں اس کا چہرہ بگڑ جائے اور آپ اس کے چہرے کی زیارت کروا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں اس چیز کو کہ لوگ اس کی جا کر غیبت کریں، لوگ گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں، لوگ اس کی زندگی کے بارے میں تبصرہ کریں اور سوچے کہ ایسا آدمی تھا ویسا آدمی تھا. حالانکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، برائیوں کا تذکرہ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ویسا ہی فیصلہ کر دے. اگر لوگ کہنا شروع کر دے کسی انسان کے بارے میں کہ بہت اچھا انسان تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فیصلہ کر دے. تو اس بنا پر ہر کسی یہ رسم نہ بنائی جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرد بھی اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور خواتین بھی اس کا چہرہ دیکھتی ہیں. اور خواتین کے اندر جہاں اس کی محرم ہوتی ہیں وہاں اس کی غیر محرم بھی ہوتی ہیں. اور غیر محرم کے لیے جس طریقے سے زندگی کے اندر کسی مرد کا نامحرم کا چہرہ دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ناجائز اور حرام ہے. یہ خیال نہ کرے کہ یہ تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. بھائی دیکھنے والی تو نہیں مری، وہ تو دیکھ رہی ہے، اس کے دل کے اندر تو خواہشات ہیں، اس کے لیے تو یہ غیر محرم ہے، اس کے لیے تو پردہ ضروری تھا. کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ پردہ کر لو. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا شخص ہے، کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو خواتین کی سردار ہیں جن کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہم وہم نہیں کر سکتے کہ ان کے دل کے اندر کوئی غلط بات آ سکتی ہے، اگر کوئی ناہنجار قسم کا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے دل میں بھی کوئی غلط بات آ سکتی ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پردہ کر لو. اور جب اس نے کہا کہ سامنے والا نابینا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو. تو یہاں تک خیال رکھا گیا ہے پردے کا. اور آج کل بھی ایسی خواتین ہیں، آج تک کسی شخص نے کسی غیر محرم نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا. وہ تو ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے ذہنی غلامیت کی وجہ سے.